السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک کے بابرکت لمحات میں ان چند ساعتوں کے اندر موجودہ حالات پر لب گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ماہ سفر المظفر شریف جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس بھی ہے 20 صفر کو، اور پھر میرے آپ کے سب کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی ہے 25 صفر المظفر کو۔ اس حوالے سے بھی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آئندہ انشاءاللہ کچھ گزارشات کروں گا۔ قدرت کا یہ دستور ہے کہ جو بندہ دل و جان سے باری تعالیٰ کی اطاعت کرے اس کے انعامات میں خدا بندی کی برسات اس پر ہوتی رہتی ہے۔ ایک انعام یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے درجہ محبوبیت عطا کر دیا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا تو رب تعالیٰ عام دنیا کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے، اور دنیا ان سے پھر محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہی عالم اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں کا ہے جنہیں اولیاء کاملین کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات سامعین، اسی وقت اللہ جل جلالہ نے جن پیاروں کو درجہ محبوبیت عطا فرمایا ان میں ایک نمایاں نام فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ سبھی آپ کے دیوانے نظر آتے ہیں، جو بھی یہاں سے میں اس بستی کی بات کر رہا ہوں لاہور کا سفر کرتا ہے تو یقیناً پہلے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہر کی زیارت کے لیے حاضری دیتا ہے، اپنے لیے دعا کرتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہے، جو صاحب فہم ہوتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ جب بھی ہمیں اولیاء کاملین کے مزارات کی زیارت نصیب ہو تو ہمیں ان کے وساطت سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ عطا کرنے والے کا ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا، اور جس کو اللہ چاہے اپنی عطا سے اسے وہ کئی چیزوں کا مالک و مختار بنا دیتا ہے، جیسے اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل بنایا، یعنی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں رافی کامل کاملاں راہ رحمہ۔ اب آپ اسی وقت میرے سمیت میں جو آج کرنے جا رہا ہوں نا ذرا غور کیجیے گا اور اپنی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر، کوئی اگر نون لیگ سے وابستہ ہے تو وہ سے بالا تر ہو جائے، پی ٹی آئی سے وابستہ ہے تو بالا تر ہو جائے، پی 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 سے وابستہ ہے تو بالا تر ہو جائے۔ میں اپنی جماعت سے بالا تر ہو کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ہم 76 سال ہو گئے، 76 برس بیت گئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، لیکن کیونکہ آپ لوگ غور نہیں کرتے، آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں شاید مولوی صاحب ٹائم گزار رہے ہیں، تو مولوی صاحب بھی ٹائم گزارتے ہیں،
کیجیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ 76 برس ہمیں ہو گئے نعرے لگاتے، کبھی ہم شیر کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہم بلے کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی ہم تیر کے نعرے لگاتے ہیں، کبھی کس کے نعرے لگاتے ہیں، آج تک ہمیں حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ میں ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہمارے آباء و اجداد بھی جو تھے وہ بھی اپنا مزدوری کیا کرتے تھے، جو انہیں کھانا میسر آتا تھا، ان کے پاس کھانے کو کچھ میسر آتا تھا، کبھی کسی حکومت نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ حکومتوں سے بالا تر ہو کر اپنی وابستگیوں کو چھوڑ کر سوچئے کہ آج اس دور کے اندر اور حالیہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر ہمارے غریب کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، میرا مجھ سے بزرگ سفید ریش داڑھی والے بزرگ انہوں نے سلام لگا دی۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے پاس جو بل آیا وہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ اسے ادا کر سکے۔ گزشتہ مہینے میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مجھے آپ کا نہیں بتا، آپ نے مجھے بتایا، میں نے اپنا رونا نہیں رویا، لیکن بات آگے یہ تو کر دیتا ہوں، میرے جیسے ایک آدمی کا 27,900 بل آ جائے وہ غریب بندہ کیا کرے گا؟ جب تک ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے، ہم پارٹیوں کے ساتھ ان کے نعرے لگاتے رہیں گے، وابستگیاں ہمیں پیاری رہیں گی، اس وقت تک ہمیں کوئی حق ملنے والا نہیں ہے۔ نگران وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جی ہم بجلی میں آپ کو کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں۔ جو پہلے جانے والے 16 مہینے لگانے والے جو کر کے گئے ہیں ہم نے وہی کرنا۔ حضرات گرامی، یہ بات صرف اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ گزشتہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتے سے ملک بھر کے اندر یہ احتجاج ہو رہے، لوگ اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں خاموشی اس لیے ہے کہ بعض لوگوں کو میسر آ جاتا ہے، مل جاتا ہے، بعض لوگ صاحب استطاعت ہیں، اور جو قریب ترین ہے نا کمزور ترین طبقہ وہ چند گنے چنے لوگ ہیں، وہ اس لیے آواز نہیں اٹھاتے کہ انہیں پتا ہے کہ ہماری آواز کو کسی نے سننا ہی نہیں، ہماری آواز کوئی سنے گا ہی نہیں، تو ہم آواز اٹھا کر کریں کیا؟ جب ہماری آواز کسی تک پہنچے گی نہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ حضرات گرامی، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ جب تک بندہ اپنی کمر نہ باندھے نا، اسے سیدھا نہ کرے اور یہ عزم مصمم نہ کر لے، یہ پختہ ارادہ نہ کر لے کہ میں نے اپنا حق حاصل کرنا ہے اپنی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر۔ میں نے بنگلہ دیش کی یقیناً آپ کو دی ہوگی مثال، لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ مجیب الرحمان، وہ غدار تھا جی، اس نے ملک پاکستان کو توڑا، اس نے پاکستان کے 2 حصے کیے۔ آج جا کر بنگلہ دیش دیکھ لیجیے، ہم سے ڈھونڈ کر ہمارا حصہ الگ ہوا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آج وہاں بجلی 8 روپے یونٹ ہے جو ہمیں 53 روپے یونٹ کر رہی ہے، صرف 53 روپے یونٹ نہیں کر رہی، اس کے ساتھ 13 قسم کے اور بھی ٹیکس لگائے جاتے ہیں جو کہ غریب کی استطاعت سے باہر۔ میں نے پہلے اعتراض کیا تھا، میری بات کو آپ لوگ محسوس کر جاتے ہیں، وہ دین اسلام کہتا ہے 2.5% زکات ادا کرو، ہمیں موت پڑ جاتی ہے 2.5% زکات۔ اس وقت جس وقت میں نے یہ بات کی تھی صرف 17% ٹیکس تھا، آج 30% سے بھی بڑھ گیا ہے، 38% ٹیکس آپ ہر چیز پر دے رہے ہیں، پھر بھی ہمیں بیداری نہیں آتی، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی ہمیں جاگ نہیں آتی کہ کب ہم جاگیں گے اور ان حکمرانوں سے یہ سوال کریں گے کہ اے حکمرانوں بتاؤ تو صحیح، یہ جو اربوں خربوں ڈالر کا قرضہ ہم پر چڑھ گیا، ہمارا پیدا ہونے والا بچہ 1.5-2 لاکھ کا مقروض پیدا ہوتا ہے، آیا یہ قرضہ کس نے استعمال کیا؟ جو پارٹیوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیے فلاں صاحب نے پل بنائے، فلاں صاحب نے روڈیں بنائی، یہ قرضہ وہاں پہ استعمال ہوا۔ تو میرے بھائی مجھے یہ بتائیں، اگر یہ قرضہ وہاں پہ استعمال ہوا تو پھر وہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، میں ٹیکس دیتا ہوں، آپ ٹیکس دیتے ہیں، وہ کدھر گیا؟ اوپر سے نیچے سے لے کر اوپر تک جو بھی صاحب اقتدار ہے نا، صاحب منصب
کسی کا پیٹرول بولتا ہے، ہر کسی کو گاڑی بولتا ہے، ہر کسی کو نوکر چاکر بولتے ہیں۔ آپ کو کیا ملا؟ مجھے کیا ملا؟ ہم اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہمارے MLA صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمارے MPA صاحب ناراض ہو جائیں گے، ہمیں شاید پارٹی سے برخاست کر دیا جائے، عہدے سے شاید ہمیں برخاست کر دیا جائے۔ یہ عہدے لے کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے ہاتھ میں قرآن رکھیے، میں اس قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ عز و جل کی قسم، جتنے بھی لوگ اس وقت اس مہنگائی کی وجہ سے مر رہے ہیں نا، اللہ کی قسم کل قیامت کے روز مجھے بھی جواب دینا ہوگا، آپ کو بھی جواب دینا ہوگا، صرف حکمران جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ میں آپ یزید کو کوستے ہیں، میں آپ فرعون کو کوستے ہیں۔ ہمارے علماء ہمیں واقعات سناتے ہیں نا، یزید کے بھی واقعات سناتے ہیں، فرعون کے سناتے ہیں، نمرود کے سناتے ہیں، شداد کے سناتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی عزت کی قسم، فرعون بھی پیچھے رہ گیا، نمرود بھی پیچھے رہ گیا، شداد بھی پیچھے رہ گیا، یزید بھی پیچھے رہ گیا، یہ سارے کے سارے اس دور کے اندر اگر مل کر بھی آ جائے نا تو ہماری ان 76 برس کی حکومتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نعرہ لگاتے ہی نہیں، ہم عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے حقوق کے لیے لڑتے لڑتے وہ جناب ہر کوئی، ہر پارٹی کا قائد، ہر پارٹی کا بڑا عہدیدار وہ اربوں خربوں پتی ہو گیا، غریب دن بہ دن پستے پستے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا۔ انہوں نے کہا ہے نا کہ ہم غریب نہیں چھوڑیں گے، غریب بچے گا کوئی نہیں۔ یہ باتیں میں آج صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ 1.5 ہفتے سے ملک بھر کے اندر احتجاج جاری ہے، ہمارے یہاں بھی آج احتجاج ہو رہا ہے نیلور کے اندر۔ اگر کسی بھائی کو وقت ملے، اگر کسی کو یہ سمجھ آئے کہ ہمیں بھی آواز کم از کم اٹھانی چاہیے، جہاد ہم پر فرض ہے نا۔ جہاد سب سے پہلے کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے علیہ کلمۃ الحق کہنا، یہ سب سے بڑا ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کیا کیا؟ کلمہ حق ہی تو کہا تھا، کوئی منصب تو نہیں مانگا، ہم بھی منصب نہیں مانگ رہے، ہم بھی عہدہ نہیں مانگ رہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں وہ ظالموں اتنا تو کر دو، 35 روپے آٹا کلو تھا، آج 180 روپے کلو ہو گیا، غریب کھائے گا کیا؟ بجلی کے بل تو بل آج ہی کے دن رات کو 11-12 بجے 14 روپے کچھ پیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا، 18 روپے کچھ پیسے ڈیزل مہنگا ہو گیا، ٹرپل سینچری بھی کراس ہو گئی، 312 روپے اور کچھ پیسے پیٹرول کی اس وقت قیمت ہے۔ وہ غریب جائے گا تو جائے گا کہاں؟ عام گاڑی میں آپ بائک کو چھوڑ دیں، موٹر سائیکل کو چھوڑ دیں، عام گاڑی میں بھی اگر آپ سفر کرنا چاہیں گے نا تو آپ کو ڈبل کرایہ ادا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو یہ گھر سے خیال کر کے آتا ہو کہ میرا باپ دادا جاگیردار تھا، میں نے گاڑی روڈ پر اس لیے لائی ہے، میں خدمت کر سکتا۔ سمجھ آئے کہ میری بات نہیں آئی، میں نے کیا کہا؟ اور جب آپ کا آٹا چاول چینی ہر چیز دانے یہ گاڑیوں پر آئیں گے تو ان کا کرایہ جو ادا ہوگا وہ کس کی جیب سے جائے گا؟ ٹیکس کو تو چھوڑ دیں آپ لوگ، ہم نے کبھی نہیں سوچا، وہ خدا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور ان لیگیوں کو چھوڑ دو، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دو، PTI کو چھوڑ دو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی سوچو۔ ایک حکمران کہتا تھا نا ہم یورپی یونین سے حالات اپنے تعلقات منقطع کر لیں گے تو معیشت کا کیا بنے گا؟ آج معیشت کا کیا بن رہا ہے؟ تعلقات نہیں ٹوٹے، تعلقات موجود ہیں، استوار ہیں، ہمارے تعلقات ہی ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہیں، میسر نہیں۔ اگر آپ کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وقت کی روٹی کی استطاعت دے رکھی ہے تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کر کے سوئیں کہ آیا اس نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں، آیا اس کے پاس کھانا کھانے کو میسر بھی ہے کہ نہیں۔ میرے آپ کے نبی کی بات کر کے آپ کی اجازت کرتا ہوں، اور کیجیے گا اس بات پر، یہ میری بات نہیں ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں تمہارے گھر کے اندر سالن بنے، گوشت پکے، جو ہم بڑے شوق اور ذوق سے کھاتے ہیں، اس کی خوشبو آپ کے گھر سے باہر نہ جائے، اور اگر جائے تو آپ نے اس کے سالن کو اتنا زیادہ کر لینا ہے تاکہ آپ اس سالن کو اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر کے خود کھائیں۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ ہم تو کہتے ہیں نا مر رہا ہے تو غریب مر رہا ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو میسر ہے نا جی، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے سب کچھ ہے، بجلی کے بل بھی ہم دے دیتے ہیں، اگر کچھ بھی میسر نہ آئے تو گھر کی چیزیں بیچ کر ہی دے دیتے ہیں۔ میرے جیسا بندہ وہ گھر کی چیزیں بیچ کر جب بل ادا کرے گا، آہستہ آہستہ کب تک گھر کا سامان رہے گا، اگر ایک دن گھر کا سامان ختم ہو جائے اور جس کی اپنی چھت بھی نہ ہو، پھر وہ کیا کرے گا، وہ سڑک پہ آئے گا، اور جب وہ سڑک پہ آئے گا تو بھوک اور افلاس سے دل ملاتے ہوئے گھر جائے گا۔ آپ نے میں نے کل قیامت کے وقت اللہ کے حضور میں پیش ہونے کے بعد یزید براہ راست میں لانے کا وہ بھلا میں نہیں آیا، ہم اسے لان تان کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا کیا کام ہے؟ یزید تو نہیں آیا تھا، یزید آیا تھا کربلا میں نہیں آیا تھا، نہ اس نے براہ راست آرڈر پاس کیا تھا کہ امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے، اس نے کہا تھا صرف بیعت لے لو، بیعت لے لو، بیعت کیا، وہی ووٹ، تاکہ یہ میری تعریف کر دیں، اگر نہ کر سکو ایسا تو انہیں پکڑ کر میری زبان میں لے آنا۔ شمر نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کیونکہ عہدے ملیں گے، اس وقت بھی عہدے دار تھے، آج بھی عہدے دار ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہ کچھ میسر آئے گا جی، جب ہماری حکومت آئے گی ہمیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا، ہمیں گلیاں ملیں گی، نالیاں ملیں گی، پل ملیں گے، ہمیں کھمبے ملیں گے، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ ساری زندگی ہو گئی 76 برس میں، نہ ہماری نالیاں بن سکی، نہ ہمیں کھمبے مل سکے، نہ وہ پورے ہوئے، اور آج وقت یہ آ گیا ہے کہ کشمیر سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر یہ جو کمپنیاں ہیں نا، موبائل کمپنیاں، یہ اگر اپنا ٹاور لگانے کی مالکان کو قیمت ادا کرتی ہیں، پھر کرایہ بھی سال بھر دیتی ہیں، پھر اس پر ایک چوکیدار کا رینٹ بھی ہر مہینے دیتی ہیں، تو آپ نے بھی یہی کرنا ہے، اور یہ قانون کے اندر موجود ہے۔ آج تک کسی نے اپنا حق طلب کیا، اور تو باقی باتیں چھوڑ دیں، یہ قانون ہے کہ جہاں وعدہ والے کھمبا نصب کریں گے اس جگہ کا آپ کو رینٹ ملے گا، کسی کو آج تک ملا نہیں ملا، اس لیے کہ ہم تو کہتے ہیں وہ جی ادھر آؤ، اس کو چھوڑ دو، وہ سارے سرمت ہے، اس کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ، میرے گھر کے قریب لگاؤ تاکہ میری کام تھوڑی لگے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، باقی اللہ بھائی الحمدللہ۔